بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھ کے اپنے حفظ و امان میں رکھے. کچھ دن پہلے رمضان کا مہینہ گزرا ہے اور ہم لوگوں نے مل جل کر کے رمضان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو عید کی نماز پڑھے اور رمضان کے مہینے کو ہم لوگوں نے مل جل کر کے بداع کر دیا، الوداع کہہ دیا. اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. رمضان کے مہینے کے جملہ اعمال کو، تراویح کو، صدقات کو، خیرات کو، تلاوت قرآن مجید کو، دیگر تمام اعمال کو قبول فرمائے. لیکن جب رمضان کو ہم لوگوں نے مل جل کر کے بداع کیا، الوداع کیا، تو کیا ہم لوگوں نے اعمال جو ہیں باقی جیسے نماز ہے، صدقہ خیرات ہے، صلہ رحمی ہے، کیا ان تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے الوداع کہہ دیا، بداع کر دیا؟ نہیں نا. ہم لوگ اگر دیکھیں گے حقیقت معاملے میں تو سوچیں اور غور کریں، لگتا تو ایسا ہی ہے مسجد کی حالت کو دیکھ کر کے کہ جیسے ہم لوگوں نے رمضان کو الوداع کیا ویسے معلوم پڑتا ہے تمام عبادات کو الوداع کہہ دیا. ایسا ہے نہیں، اور آپ لوگ بھی اقرار کریں گے اس بات کو کہ ایسا ہے تو نہیں، کیونکہ نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہر مہینہ، ہر وقت، ہر ٹائم اللہ نے متعین کیا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک موسم ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی عبادت سے آدمی کو زیادہ ثواب ملتا ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن عبادت کا مہینہ تو سارا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا سارا مہینہ ہے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے کوئی خاص مہینہ خاص نہیں، ہمیشہ عبادت کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. آخرت کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے زاد راہ بناؤ، اور وہ زاد راہ ہے تقوی جو ہمیشہ آدمی اختیار کرتا ہے. اور عبادت جیسے نماز ہے، صلہ رحمی ہے، سچ بولنا ہے، اچھے صحبت اختیار کرنا ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، تہجد ہے، سنت ہے، نوافل ہے، یہ سب عبادت صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہے. رمضان کے علاوہ دوسرے شوال میں بھی، ذی القعدہ میں بھی، ذی الحجہ میں بھی، محرم میں بھی، ہر مہینے میں یہ عبادت ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ کے نبی کریم جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ سب اللہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے، صرف رمضان میں نہیں ہے. عبادت ہمیشہ ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ لیجئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کم عمل، کم کام جو ہمیشہ کیا جائے اس کو پسند کرتے تھے، اور زیادہ کام جو خاص وقت کے لیے، خاص ٹائم کے لیے کرتے تھے اس کو ناپسند کرتے تھے. اور علماء کرام بھی کہتے ہیں خیر العمل یعنی مداومۃ العمل وإن قل خیر،
اگر کوئی آدمی کسی کام پہ مداومت کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بہتر ہے اس کام کے لیے کثیر منقطع، ان کام کے لیے جو زیادہ کر لیتے ہیں ایک دن میں اور ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں استقامت اور تسلسل کو پسند فرماتے تھے، یعنی وہ کام جو پسند کرتے تھے جو آدمی ہمیشہ کرے چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اور اس کام کو نہیں پسند کرتے تھے جو آدمی ایک دن میں، 2 دن میں، مہینہ میں بہت زیادہ کر لے اور اس کے بعد چھوڑ دے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین عمل اللہ کے پاس وہ ہے جو بندہ ہمیشہ کرتا رہے چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور محترم سامعین و ناظرین کرام، کم ہی کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ اور ہم لوگ رمضان میں عبادت کیے، الحمدللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگوں نے عبادت کی، لیکن ایک بات کا وارننگ ہے سب لوگوں کے لیے، اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ شیطان جو ہے ہم لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ رمضان میں ہم لوگوں نے عبادتیں کی، تو وہ عبادت تو رمضان میں کی، وہ شیطان کو سب پسند نہیں آتا ہے، لیکن شیطان آپ کو بہکا نہیں سکا اس راستے سے تو دوسرے راستے سے آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آدمی کو اپنے عمل، اپنے نماز، اپنے روزہ، اپنے صدقات، اپنے تلاوت قرآن مجید پر گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے، مگن کر دیتا ہے، اپنے آپ میں وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ عمل کیا۔ اور دوسرا کہ دوسرے کے عبادت کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، فلاں آدمی نے عبادت کی، ہمارے اتنا کہاں عبادت کرے گا، جتنی میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی وہ تو مسجد میں آتا بھی نہیں تھا۔ یعنی اپنی عبادت کو اچھا سمجھے اور دوسرے کی عبادت کو حقیر سمجھنے لگے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرنے لگے کہ ہم اپنے عمل کے بدولت جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ چند باتیں ایسی ہے جو انسان کے جملہ عبادات کو برباد، ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ اور یہ شیطان کے بہکاوے میں سے ایک اکثر ہم لوگ دیکھیں گے یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہمارے روزہ، ہماری تلاوت، ہمارے صدقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے بارے میں، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیز ایسی ہے جو آدمی کو برباد کرنے والا ہے، 3 چیز آدمی کو نقصان میں ڈالنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں شحن مطاع، اطاعت کا فقدان، آدمی عبادت کرے ہی نہیں، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا ہے ہون متبع، آدمی اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے، جو دل میں آئے کرتا رہے دو، اور جو میں جو کہنا چاہتا ہوں شاہد ہے وہ اعجاب المرء بنفسہ، کسی آدمی کو اپنے اوپر گھمنڈ ہو جانا، مگن ہو جانا، اترانا کہ میں تو بہت ساری عبادت کرتا ہوں، اللہ کا محبوب بندہ ہوں میں۔ ایسا کرنے سے آدمی کی ہلاکت، عمل برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اس عمل سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نمبر ایک تو یہ ہے کہ آدمی رمضان ہی میں عبادت نہیں کرے، رمضان ہی میں اللہ کو نہیں پہچانے، اور ہر مہینے میں اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت جو کرتے ہیں اس پر آپ گھمنڈ نہیں کریں، کہیں نہیں کہ ہم کو دوسرے سے عمل میرا بہتر ہے، یا میں اپنے عمل کے مطابق جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ 2 باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اور ہم ناچیز ہیں، کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہم کیسے یہ امید کر لیں کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول ہی کر لیا؟ عمل کو قبول ہی کر لیا کیسے سمجھیں، جبکہ ہمارے اسلاف کرام، صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، یہ لوگ
عمل کر کے رمضان میں عبادت کر کے چنتا میں پڑے رہتے تھے، چہرے سے خوف ظاہر ہوتا تھا، ڈرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے عمل کو تو قبول فرما، کیونکہ عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن قبول کرنے والا اللہ ہے، اس کے مطابق آپ رہیں گے تب اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرے گا۔ اور دعا بھی کرتے تھے، سوچتے تھے کہ اللہ نے ہمارے عمل کو قبول کیا کہ نہیں کیا، ہمارے اعمال جو ہم کیے ہیں ہمارے منہ پہ تو نہیں مار دیے گئے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، عمل کیے ہیں تو اس کو بچانے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہوا ہے، ناچیز ہیں، کمزور ہیں، لیکن پھر بھی جو ہی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما۔ اور جانتے ہیں آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا ایک طریقہ بتایا ہے علماء کرام نے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ اس عمل پہ دوام برتیں، یعنی رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے تھے تو شوال میں بھی جھوٹ نہیں بولے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں کچھ لوگ زیادہ عبادت کر لیتے ہیں اور رمضان کے بعد دوسرے مہینے میں کم ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارا اور آپ کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء کرام، اس سب کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور یقینی بات ہے کہ رمضان میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد کچھ عبادتیں کم پڑ جاتی ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ جو رمضان میں یا کوئی بھی عبادت آپ کیے ہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یا آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ جنت کے حقدار ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوام، استمرار، استقامت، تسلسل، آدمی عبادت پہ لگا ہوا ہے کہ نہیں، آدمی عمل کر رہا ہے کہ نہیں۔ مثلا نماز میں 5 وقت کی نماز پڑھے، صدقہ کیے، زکوٰۃ کیے، قرآن مجید کی تلاوت کیے، تہجد پڑھے، نماز کے بعد چھوڑ دیے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کا کہ اللہ نے آپ کے عمل کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم لوگ رمضان کے عبادت کو ہی اہم سمجھ کر کے دوسرے عبادت کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں 1 رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک عبادت 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، تو میرے بینک میں تو اتنا بیلنس ہوا، اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم، جو آدمی استقامت نہیں برتے گا اسلام میں، ہمیشگی نماز نہیں، اللہ ہمیشہ ہے آپ کے لیے، 12 مہینہ آپ کا اللہ ہے، 12 مہینہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، اور نماز چھوڑ دیں۔ آپ نماز رمضان میں نیک بنے تھے اور دوسرے مہینے میں چھوڑ دیں گے تو کیسے قبول ہوگا، کیسے سمجھا جائے گا کہ آپ اچھے مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے حسن خاتمہ، یعنی آپ مسلمان ہیں، ایمان پر آپ کی موت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا ایک ذریعہ بتاتے ہیں علماء کرام کہ حسن خاتمہ یعنی موت ہو تو ایمان پہ موت ہو، موت ہو تو اسلام پہ موت ہو۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ مثلا بہت آدمی کو دیکھیں گے جوانی میں بہت عبادت کرتا تھا اور بڑھاپے میں جا کے مکڑ گیا، مسجد چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دیا، لیکن اللہ جس بندوں کو پسند فرماتا ہے اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے کہ ہمیشہ اس سے عبادت لیتا ہے تاکہ اس کا خاتمہ جو ہے اسلام پہ ہو، حسن خاتمہ ہو۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے اگر اچھا چاہتا ہے، بہتر چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، استعملہ قبل موتہ، مرنے سے پہلے اللہ اس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، استعملہ قبل موتہ، موت سے پہلے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیف یستعملہ، اللہ تعالیٰ کیسے استعمال کرے گا؟ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے،
آسان کرتا ہے اس کے لیے، اور موت ہوتی ہے تو اسی حالت میں ہوتی ہے، تو اس کا کام بھی استمرار، نیکی بھی ہمیشہ کرتا رہا، اور موت ہوئی تو خیر پہ ہوئی، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ضروری ہے۔ اور یہ کہیے گا میرے محترم سامعین و ناظرین کرام کہ ہم صرف رمضانی مسلمان بن کر کے جنت میں چلے جائیں گے، تو اس پر تو غور و فکر کرنا پڑے گا ہم سب لوگوں کو۔ ہم لوگ تو صرف اس مسلمان میں تو نہیں ہو گئے ہیں جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں، رمضان میں مسجد کو دیکھتے ہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں غریبوں کو دان کرتے ہیں، رمضانوں میں رشتہ دار کو پہچانتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو روزی ہمیشہ دیتا ہے، آپ کا رب آپ کو سانس ہمیشہ دیتا ہے، آپ کا رب آپ کے صحت تندرستی کا خیال ہمیشہ رکھتا ہے، اور آپ صرف رمضان میں اللہ کا خیال رکھیں گے؟ اللہ کا بندہ صرف رمضان میں بنیں گے، یا ہم لوگ صرف رمضانی مسلمان بن کر کے رہ جائیں گے؟ ہم جو اتنی کڑوی بات کر رہے ہیں، آپ مسجد میں جائیں، غور کریں، رمضان میں کتنے نمازی ہوتے تھے اور ابھی کتنے نمازی ہیں، ذرا غور کا حقیقت کا سامنا کر لیجئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، رمضان پھر آئے گا آپ کی زندگی میں، اور لیکن عبادت کا مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ رمضان کو جس طرح ہم لوگوں نے الوداع کہہ دیا، عبادت کو الوداع نہیں کہہ دیا۔ آپ کے اوپر نماز فرضیں ہیں، جو فرض ہے 5 وقت وہ فرض ہے، صلہ رحمی فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، یہ سب عبادتیں آپ جب استمرار برتیں گے تو آپ کا ایک علامت ہوگا کہ آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوں گے، آپ کا عمل قبول ہو رہا ہے، یہ اس کی دلیل ہے، اور آپ کا حسن خاتمہ بھی ہوگا تو نیکی پر ہوگا۔ اور یہ سب باتیں جو آپ کے سامنے میں نے کی ہے، یہ سب باتیں کو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو دین اسلام پر استقامت برتے، ہم لوگوں کے عمل میں تسلسل پیدا کرے، ہمیشگی پیدا کرے۔ اور آئیے ہم لوگ تھوڑا پھر سے غور کریں، اٹھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ 12 مہینہ کا رب ہے، 12 مہینہ اس کے لیے عبادت کرنی ہے، نیک عمل کرنا ہے، چاہے کم ہی نہیں کیوں نہ ہو۔ انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے جملہ عبادات کو قبول فرمائے، ہم لوگوں کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ ہم لوگ جو ہی کچھ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس پہ تو دوام رکھ، ثابت قدم رکھ، اطاعت کو برقرار رکھ، اور ہم لوگوں کا خاتمہ ہو تو خاتمہ اسلام پہ ہو، ایمان پہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں جو بیماری ہے، اس بیماری سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اور اس بیماری کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں تو عدل و انصاف قائم کر، اللہ تعالیٰ دنیا سے تو ظلم کو ختم کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ بیماروں کو تو شفائے کلی عطا فرما، اللہ تبارک دنیا سے بیاج کو ختم کر دے، ظلم کو ختم کر دے، اور آنے والے نسل کو اچھا اور پکا، سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔